الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ہر طرف ایک ہی ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ یہ حکومت کے گلے پڑ گیا ہے، حکومت نے یہ کیا ہے، حکومت نے وہ کیا ہے. اور اپوزیشن آج الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی دھرنا بھی دینے جا رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کو احتجاج کرنے کے لیے فری ہینڈ دے دیا ہے کہ کوئی وائلیشن نہ کریں، لیکن احتجاج آپ کا حق ہے، بسم اللہ آپ آئیں. تو حیرت اس بات پہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس حکومت کے گلے پڑ گیا ہے، لیکن حکومت اسے کہتی ہے کہ ساتھ بسم اللہ جی آئیں انو آپ احتجاج کر سکتے ہیں. اس حوالے سے عامر عثمان عادل صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ خورشید صاحب. واقعی کہتے ہیں کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، اور یہ جلسے جلوس دھرنے یہ اختلاف رائے کا حسن ہے. ہاں جی. تو پہلی بار واقعی جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہوش سنبھالی ہے. نارملی تو ہم نے ہر دور میں یہ دیکھا کہ ایک اپوزیشن چڑھائی کرتی ہے، حکومت اس کو روکتی ہے. یہ چناب کے پل پہ ٹرالیاں ریت والی، سوئے مارنا ٹائروں میں، بڑا کچھ دیکھا ہم نے. لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ پرائم منسٹر نے رات کو کہا کہ جناب احتجاج اپوزیشن کا حق ہے. وزیر داخلہ نے فرمایا کہ جناب پہلی بار اپوزیشن کو اسلام آباد میں کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ آ کے احتجاج کریں. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا اگلا سوال یہ تھا کہ فارن فنڈنگ کیس ہے کیا، اور اس میں آج اپوزیشن دھرنا الیکشن کمیشن کے باہر کیوں دے رہی ہے؟ الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے، زیر سماعت ہے پی ٹی آئی کے خلاف کہ جناب اس نے باہر سے فنڈ لیے ہیں پارٹی کے نام پر، ممنوعہ فنڈ. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ کیس بڑی سست روی کا شکار ہے جی، اس کو سپیڈ لگایا جائے، فوری طور پر اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے. یہ احتجاج ہے جناب ان کا الیکشن کمیشن کے باہر دباؤ ڈالنا ہے. بلکہ مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور عمران خان نیازی، وہ مجرم ہے، عمران خان نیازی سب سے بڑا باہر مجرم سے ہے. اس نے بھارت اور اسرائیل سے فنڈ لی، یہ ان کا مدعا ہے. جی اس میں ایک مزے کی چیز جو ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا، تازہ ترین میڈیا پر دکھایا جا رہا تھا، بڑے مزے کے مناظر تھے جناب. کہ آج جو چڑھائی ہے الیکشن کمیشن کے دفتر پر، اس کے میزبان ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. ماشاءاللہ. وہ ایک بڑا لذیذ ظہرانہ جو ہے وہ دے رہے ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کو، اور وہ دکھا رہے تھے جناب کہ سیخ تکا کباب گرل ہو رہے تھے، دیگیں چڑی ہوئی تھی نظر و نیاز کی. ٹھیک ہے. مولانا صاحب دیکھیں ماشاءاللہ خوش کلام، مولانا کے دھرنے میں دیکھیں نا جی، مولانا خوش کلام بھی ہیں، خوش طعام بھی ہیں، خوش لباس بھی ہیں ماشاءاللہ. ابھی جو پچھلی ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں صحافیوں کو انہوں نے بڑے لائٹر نوٹ میں کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہماری بڑی گپ شپ ہوئی، سیاست سے ہٹ کر کھانوں کے ذائقوں کے اوپر بھی بات ہوئی. تو ظاہر ہے پھر مولانا صاحب ماشاءاللہ خوش گفتار بھی ہیں. تو جناب آج ان کی میزبانی کا مزہ بھی چکھیں گے اپوزیشن کے لیڈرز، اور اس کے بعد وہ یلغار اب تک شروع ہوگی یہی وقت تھا. مختصر بتا دیں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، یہ کیس ہے کیا؟ یہ کیس آج کا نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے 2014-15 سے یہ کٹا کھولا ہوا ہے، اور کھولا کسی غیر نے نہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلی. غیروں کو کیا پڑی کہ رسوا کرے ہمیں، ان سازشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا تھا. تو وہ جناب آشنا تھا اکبر ایس بابر، پی ٹی آئی کا پرانا کارکن تھا، ابتدائی بانی. وہ جناب پٹھا پہ گیا، اور اس نے جا کر الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن فائل کر دی کہ جناب پی ٹی آئی نے باہر سے فنڈ لیے ہیں پارٹی کے نام پر، اور ان فنڈ کا حساب کتاب مانگ لیا. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر تفصیل مانگ لی اکاؤنٹس کی. وہ کیس چلتا 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 دھیرے دھیرے پیشیاں بکتا کہاں تک آ گیا. پی ٹی آئی اس میں وکیل چینج کرتی رہی، پھر اس کو تاریخیں پہ تاریخیں لیتی رہی، جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں ہمارے. اب کیا ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے پہلے وکیل تھے وہ پتہ چلا کہ جان بوجھ کر اس کیس میں خاطر خواہ کارکردگی دکھا نہیں رہے تھے، اس کو منطقی انجام کی طرف نہیں لے کے جا رہے تھے، لٹکایا ہوا تھا. پی ٹی آئی نے اپنے وکیل چینج کر لیے. اب جو وکیل ہے وہ ینگ بھی ہے، انرجیٹک بھی ہے، اس نے اس کیس کو سپیڈ لگا دی. ٹھیک ہو گیا. اس نے عدالت کو کہا، الیکشن کمیشن کو، کہ جو مانگتے ہیں جی ہم آپ کو دیتے جاتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق اب تک پی ٹی آئی اس کیس میں الیکشن کمیشن نے جو ڈاکومنٹ ڈیمانڈ کیا انہوں نے فراہم کر دی، وہ فراہم کر دی. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیں اس میں نا ایک تھوڑا سا نا سننے والوں کو، آپ کے لیے بھی شاید یہ نئی خبر ہوگی، کنفیوژن ہے تھوڑا سا. کنفیوژن کس بات کا ہے
میڈیا بار بار اس کو فارن فنڈنگ فارن فنڈنگ فارن فنڈنگ کہتا ہے. ہاں جی. فارن فنڈنگ اور چیز ہے جی, ممنوعہ فنڈنگ اور چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. ان دو کو الگ الگ کر کے دیکھنا پڑے گا. جی ٹھیک ہو گیا. ایک ہوتی ہے فارن فنڈنگ, مراد یہ ہے جی کہ آپ کو میرے کسی دوست نے باہر سے, آپ کے دوست نے باہر بھجوایا, ہم کہتے ہیں فارن کرنسی آ گئی. ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی پارٹی, سیاسی جماعت, وہ باہر سے اس کو پوری دنیا میں رہنے والے اس کے ووٹر یا کوئی بندہ بھی اس کو فنڈ بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ فارن فنڈنگ کے زمرے میں آتا ہے. درست. ایک ہے ممنوعہ فنڈنگ. کیس کس چیز کا ہے؟ فارن فنڈنگ کے اوپر کوئی سزا جزا, زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو ثابت ہو جائے کہ پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس میں جو رقم پڑی ہوئی ہے, جو باہر سے آئی ہوئی ہے, یہ فارن فنڈنگ ہے. ہاں جی. اگر اس کو پاکستانیوں کے علاوہ کسی ادارے نے فنڈ کیا ہے تو الیکشن کمیشن زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اس رقم کو بحق کے سرکار ضبط کا آرڈر کر سکتا ہے. بس اس سے زیادہ کوئی جزا سزا وہ نہیں سنا سکتا. تو پھر شور کس بات کا ہے؟ سنیں نا, شور اس بات کا ہے, ان کا الزام یہودی لابی, بھارت, اسرائیل, یہ ہے نا. اب جناب سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ فارن فنڈنگ اور ٹرم ہے, ممنوعہ فنڈنگ اور ٹرم ہے. ٹھیک ہو گیا. ممنوعہ فنڈنگ کیس تعریف یہ ہے جی, اگر کوئی ایسا شخص جو غیر پاکستانی ہے, مثلا جرمن ہے, جی, نازی ہے, صہیونی ہے, ہندو ہے, وہ اگر کسی سیاسی پارٹی کو فنڈ بھیجتا ہے, جی, یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ ثابت ہو گیا, فرض کر لیں جی, چلے پی ٹی آئی کا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے فنڈنگ ممنوعہ لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کسی بھارتی باشندے نے ان کو فنڈنگ کر دی, کسی اسرائیلی نے کر دی, کسی امریکن نے کر دی, یا کسی ایکس وائی زیڈ کوئی ثابت ہو گئی. ہاں جی. الیکشن کمیشن اس پہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا. جی, وہ حکومت کو مجاز ہے لکھنے کا کہ جناب اس سیاسی جماعت کو ممنوعہ فنڈنگ لینے کی پاداش میں آپ تحلیل کر دیں بطور سیاسی جماعت. ٹھیک ہو گیا. حکومت اس کے اوپر کارروائی کرنے کی مجاز ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کی سفارش پر وہ نوٹس لے گی, وہ اس سیاسی جماعت کو جس کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ لینا ثابت ہو جائے گا, وہ کیس بنا کر سپریم کورٹ کو دائر کر دے گی. ٹھیک ہو گیا. فائنل آرڈر سپریم کورٹ کا ہوگا. سپریم کورٹ ایک حکم نامے کے ذریعے کسی بھی اس سیاسی جماعت کو جس پہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ممنوعہ فنڈنگ لے لی تھی, اس کو ملک کے سیاسی منظرنامے سے تحلیل کر دے گی. وہ سیاسی جماعت بطور سیاسی جماعت آئندہ الیکشن میں حصہ نہ لینے کی مجاز ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب یار دوست خوش گمانیاں لے کر پال کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ فارن فنڈنگ ممنوعہ فنڈنگ, پہلے تو اس کو مکس کر کے پیش کرتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. وہ اس گمان میں ہے کہ جناب ثابت ہو جائے گی, کیس پی ٹی آئی ہار جائے گی, دڑم کر کے حکومت گرے گی, عمران خان بطور وزیر اعظم نااہل ہو جائے گا, اور پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت ہی نااہل ہو جائے گی, سیاسی منظرنامے سے غائب ہو جائے گی. سنیاں ہو جن گلیاں مرزا یار. یہ جناب ساری خوش گمانیاں ہیں. یہ کیس کا میرٹ ڈی میرٹ بتا دیں آپ کو. سننے والوں کو بتاتے چلیں, میرا تجزیہ نہیں, خورشید صاحب کا تجزیہ نہیں ہے. قانون پہ تجزیہ تو وہی کرے گا نا جس نے کوئی الف بے قانون کی پڑھی ہو. اب تک اس کیس کے حوالے سے میں نے جتنے قانونی ماہرین کو سنا ہے, سب متفق ہیں اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے. نہیں. یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے. چائے کی پیالی میں طوفان ہے. پہلے تو اس ٹرم کو مکس کر دیا گیا, ممنوعہ فنڈنگ, فارن فنڈنگ. پھر خوش فہمیاں پال لی گئیں. قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں قانونی پوزیشن پی ٹی آئی کی مضبوط ہے. سر دست کوئی ایسا امکان دور دور تک نہیں کہ یہ حکومت دڑم کر کے گرے گی اور اس کے خلاف فیصلہ آنے سے سیاسی جماعت تحلیل ہو جائے گی. اب اس میں ایک اور ٹوسٹ آ چکا ہے جی ساری کہانی میں. یہ جو کھیل ہے نا فارن فنڈنگ کا, ممنوعہ فنڈنگ کا, پی ٹی آئی کے فاروق حبیب ایم این اے, پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں, ینگ ہیں, وہ جناب پچھلے 4 سالوں سے وہ بھی عدالت میں پہنچ گئے. ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے دونوں جماعتوں کو, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر دیا کہ جناب ان کے بھی کھاتے چیک کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی حق رکھتے ہیں. 2013 سے 16 تک کا انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کے اکاؤنٹس دونوں جماعتوں کے آپ چیک کروائیں. انہوں نے فارن فنڈنگ نہیں, وہ کہتے ہیں ممنوعہ فنڈنگ. بہت اچھے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ لے رکھی ہے. ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, آج تک کی جو کاروائی, کل کی کاروائی, آج سے 2 ماہ پہلے الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی تشکیل دی تھی جو کھوج لگائے گی
ان دونوں جماعتوں کے اثاثہ جات کا بینک اکاؤنٹس کی صورت میں کہ انہوں نے کہاں کہاں سے فنڈ لیے اور وہ فنڈ کہاں کہاں خرچ کیے. ٹھیک ہو گیا. اب تک کی الیکشن کمیشن کی کارروائی بتاتی ہے, ڈاکومنٹس بتاتے ہیں, زبانی کلامی نہیں, ڈاکومنٹس میں یہ چیز موجود ہے کہ دونوں جماعتیں الیکشن کمیشن کی اس سکروٹنی کمیٹی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. بہت اچھے. سکروٹنی کمیٹی نے لکھ کر الیکشن کمیشن کو دے دیا کہ بارہا بلانے پر, بارہا مانگنے پر, بارہا کہنے پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ہمیں مکمل جو تفاصیل ہیں اپنے اکاؤنٹس کی وہ فراہم نہیں کی, جبکہ پی ٹی آئی نے تمام چیزیں ان کو فراہم کر دی. جو ڈاکومنٹ مانگا, جس تاریخ میں مانگا وہ فراہم کر دیا. فرق دیکھتے جائیں. جی جی. اب کیا ہو رہا ہے کہ سکروٹنی کمیٹی نے کہا جی کہ ہم جتنا کر سکتے تھے نا اسٹیٹ بینک کے تعاون سے, جو کھوج ہم لگا سکتے تھے وہ ہم نے خاصا کام اس پہ کر لیا ہے. اب جناب ٹائم فریم ان کو دے دیا گیا ہے کہ آپ جناب جلدی سے جلدی اپنے حق میں اگر کچھ دے سکتے ہیں تو دیں, ورنہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا. اور جناب والا اس ساری سکروٹنی کمیٹی کی جتنی فائنڈنگز ہیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی مزے کی سامنے آئی ہیں. عمران احمد نیازی کو مولانا فضل الرحمان نے قرار دے دیا مجرم کہ یہ جی بھارت سے پیسے لیتا ہے اور اسرائیل سے لیتا ہے اور لے کر اس کو دھاندلی پہ لگاتا ہے. بلکہ کل بلاول بھٹو صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے, بڑے پر امید تھے. ہاں جی. جناب سکروٹنی کمیٹی جو ہے الیکشن کمیشن کی, ہاں جی, وہ یہ کہتی ہے کہ نون لیگ کے جو پارٹی فنڈز ہیں, ہاں جی, اس میں کیا ہوتا رہا ہے جی, ان پارٹی فنڈز کے نام پر کک بیکس, جی, کمیشن کا پیسہ پارٹی فنڈ کے نام پر اس کو صاف شفاف کرنے کے نام پر ہوتا رہا تاکہ وہ ذرا اس لانڈری میں دھل کے صاف ستھرا ہو جائے. جی جی جی. اسی طرح کہا گیا کہ جناب والا پارٹی فنڈ میں خرد برد لیڈران کرام ہی کرتے رہیں. واہ. ریکارڈ پر یہ بات آ چکی ہے سکروٹنی کمیٹی میں کہ نواز شریف صاحب نے اتنے کروڑ پہلے جمع کرائے پارٹی فنڈ میں, اس میں سے اتنے کروڑ واپس نکال لیے. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں. اور مزید یہ بھی سکروٹنی کمیٹی کو پتہ چل رہا ہے کہ عہدے دینے کے عوض, ہاں جی, پارٹی عہدہ دینا ہے نا, ہاں جی, آپ نے مجھے مشیر رکھنا ہے, ہاں جی, آپ نے مجھے وزیر لگانا ہے, آپ نے مجھے کوئی کھڑپینچ بنانا ہے امن کمیٹی کا, کوئی بھی وغیرہ وغیرہ, آپ کہتے ہیں چلیں جی خورشید صاحب وہ تھوڑا سا پارٹی فنڈ میں ڈال دیں. ہاں جی. وہ پیسے بھی لیے جاتے رہے ہیں اور وہ بھی ریکارڈ پر آ چکے ہیں. بہت اچھے. تو جناب والا یہ سارا قصہ ہے ممنوعہ فنڈنگ کا خورشید صاحب اور فارن فنڈنگ کا. جی. امید ہے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر آپ کو مزہ آیا ہوگا. بالکل بالکل. اور آپ نے فرق بھی سمجھ لیا ہوگا کہ فارن فنڈنگ, ممنوعہ فنڈنگ, دونوں ٹرمز میں فرق کیا ہے اور ان کے نتیجے میں سزا کون دے سکتا ہے, فیصلہ کیا آ سکتا ہے, ممکنہ فیصلے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں کیا ہے. یہ ہم نے سارا وضاحت سے اپنے ناظرین کو بتا دیا. تو ناظرین بڑی مزیدار صورتحال ہے ملک میں, ہم بڑے مزے کے کھیل کھیل رہے ہیں. احتساب احتساب, چور چور, چور مچائے شور, کرسی کرسی, میوزیکل چیئر. اب کھیل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس کھیلا جا رہا ہے. جی, اب بال الیکشن کمیشن کے پاس. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کے خلاف تو وہ گئے تھے نا, وہ دونوں خود بھی اسی کھیل میں شامل. اب میوزک بج رہا ہے, جی, دیکھنا ہے کہ کرسیاں کس کس کی کم ہوتی جائیں گی, اللہ اکبر, کون بیٹھے گا, کون گرے گا. آنے والا ہر دن جو ہے اس منظر نامے کو اور واضح کرتا رہے گا. ناظرین, عامر عثمان عادل صاحب کے تجزیے سے مجھے علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت یاد آ گئی کہ ایک شخص کسی دیوار میں کسی مکان میں نقب لگا رہا تھا, تو وہاں پھرتا پھراتا چوکیدار آ گیا. تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ڈھول بجا رہا ہوں. تو اس نے کہا آواز تو آ نہیں رہی. اس نے کہا صبح آئے گی. تو امید ہے کہ جو ڈھول بجتا رہا ہے اس کی آواز جلد آئے گی. آپ بھی منتظر ہیں اور ہم بھی, فیصلہ آپ کے پاس.